السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو میں ہم لوگ جانیں گے عید کی اہمیت اور فضیلت، عید کے دن کون سا کام کرنا چاہیے اور کون سے کام نہیں کرنے چاہیے، یعنی کس عمل سے بچنا چاہیے۔ شوال کے مہینے کی پہلی تاریخ کو عید الفطر کہتے ہیں۔ اس دن 2 رکعت نماز شکریہ کے طور پہ پڑھنا واجب ہے۔ عید الفطر کے دن کچھ عمل ایسے ہیں جس کو کرنا مسنون ہے، یعنی سنت ہے، یعنی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیا ہے، اور شریعت کے مطابق اپنے آپ کو تیار کرنا، اپنے آپ کو آرائش کرنا، غسل کرنا، مسواک کرنا، عمدہ سے عمدہ یعنی اچھے سے اچھے کپڑے جو آپ کے پاس اس وقت موجود ہوں اس میں سے پہننا، خوشبو لگانا، صبح کو بہت سویرے اٹھنا، عیدگاہ میں پہلے جانا، عیدگاہ جانے سے پہلے کچھ میٹھی چیز کھا لینا، عید کی نماز عیدگاہ میں جا کر کے پڑھنا، اور عیدگاہ جاتے وقت ایک راستے سے جانا اور آتے وقت دوسرے راستے سے آنا، اگر کوئی دوسرا راستہ نہ ہو تو پھر اسی راستے سے آنا، بلا کسی عذر کے سواری سے نہ جانا، پیدل جانا، اور راستے میں آہستہ آواز سے تکبیر تشریق پڑھتے ہوئے جانا، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ تمام چیزیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہیں۔ عید الفطر کی نماز میں 6 زائد تکبیروں کا کہنا واجب ہے، اور واجب کو اگر آدمی بھولے سے چھوڑ دے تو نماز میں سجدہ سہو کرنا ہوتا ہے، اور اگر جان بوجھ کر چھوڑ دے تو نماز کو دہرانی ہوتی ہے۔ عید کے دن عید کے نماز کے بعد 2 خطبے پڑھے جاتے ہیں، اس کا پڑھنا سنت ہے اور سننا واجب ہے۔ عید کے دن عیدگاہ میں عید کی نماز سے پہلے یا بعد میں کوئی اور نماز پڑھنا عید کے علاوہ مکروہ ہے، اور گھر پہ بھی عید کی نماز سے پہلے کوئی نفل نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ ہاں، عید کے نماز کے بعد اگر آپ چاہیں تو گھر پہ آ کر کے نفل نماز پڑھ سکتے ہیں۔ عورتیں یا وہ لوگ جو کسی وجہ سے عید کی نماز نہیں پڑھ سکتے، یعنی بیمار ہوں یا مسافر ہوں، ان کو بھی عید کے نماز سے پہلے کوئی بھی نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ عید الفطر کے خطبہ میں صدقہ فطر کے احکام کو اور تکبیر تشریق کے احکام کو بیان کرنا چاہیے۔ اگر کسی کی عید کی نماز چھوٹ جاتی ہے اور گاؤں کے تمام لوگ عید کی نماز پڑھ چکے ہیں، اب اس کو کہیں جماعت نہیں مل سکتی، تو عید کی نماز تنے تنہا پڑھنا یعنی اکیلے پڑھنا صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ عید کی نماز کے لیے جماعت کا ہونا شرط ہے۔ اگر کوئی شخص عید کی نماز میں تو شریک ہوا، لیکن نماز کے درمیان اس کو کوئی عذر پیش آ گئی، یعنی اس کا وضو ٹوٹ گیا اور وہ نماز چھوڑ کر کے باہر وضو کرنے گیا جب تک کہ نماز مکمل ہو گئی، تو پھر اس شخص کو عید کی نماز کا قضا یا پھر عید کی نماز اکیلے پڑھ لینا یہ بھی جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ لیکن اگر اس شخص کو کہیں دوسرے عیدگاہ میں یا کسی دوسرے مساجد وغیرہ میں عید کی نماز مل سکتی ہے تو وہاں جا کر کے پڑھ لے۔ ہاں، اکیلے نہیں پڑھنا ہے، اکیلے پڑھنا عید کی نماز درست نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص عید کی نماز میں اس وقت جا کر شریک ہوتا ہے کہ امام پہلی رکعت کی جو زائد تکبیریں ہیں اس کو کہہ چکا ہے اور وہ سورہ فاتحہ پڑھنے لگا ہے، تو اس صورت میں وہ شخص جا کر کے نیت باندھے اور خود سے 3 تکبیر کہہ لے، اور بھلے ہی امام قرات کر رہا ہو، یعنی قرآن پڑھنا شروع کر دیا ہو، سورہ فاتحہ شروع کر دیا ہو، پھر بھی اگر امام صاحب رکوع میں چلے گئے ہوں پھر آپ جا کر کے نماز میں شریک ہوتے ہیں، تو آپ کو ایسا اگر معلوم ہوتا ہے کہ میں 3 مرتبہ تکبیر کہہ لوں گا پھر بھی امام صاحب رکوع میں رہیں گے، تو آپ 3 مرتبہ تکبیر کہہ لیں پھر رکوع میں جائیں۔ اگر ایسا گمان نہیں ہوتا، ایسا لگتا ہے کہ اگر میں 3 مرتبہ تکبیر پہلے رکعت کی کہوں گا تو امام صاحب رکوع سے بھی اٹھ جائیں گے، تو اس صورت میں آپ رکوع میں چلے جائیں، اور رکوع میں جا کر کے رکوع کی جو تسبیح ہے اس کو نہ پڑھ کر کے وہاں آپ تکبیر ہی کہہ لیں۔ مگر رکوع کی حالت میں جب ہم تکبیر کہیں گے تو اس میں ہاتھ کو اٹھانا نہیں ہے، اس میں صرف ایسے ہم تکبیر کہہ لیں گے تو آپ کی تکبیر ادا ہو جائے گی۔ اور اگر آپ نے 2 ہی تکبیر کہے تھے کہ امام صاحب رکوع سے اٹھنے لگے، تو آپ بھی 2 تکبیر کہنے کے بعد ہی رکوع سے اٹھ جائیں، پھر آگے تکبیر کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ کی پہلی رکعت پوری چھوٹ جاتی ہے، آپ جا کر دوسرے رکعت میں شریک ہوتے ہیں، تو اس طرح سے آپ سلام پھیرنے کے بعد امام صاحب کے آپ کھڑے ہوں گے اور آپ پہلی رکعت کو اپنے ادا کریں گے، جس طرح سے پڑھا جاتا ہے اس طرح سے پڑھیں گے،
اور تشہد میں جا کر کے بیٹھ کے سلام پھیر لیں گے، آپ کی نماز ہو جائے گی۔